بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے اللہ کے نبی کے دیدار کے اوپر، اللہ کے نبی کے درشن کے اوپر، اللہ کے نبی کی بشارت کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے ایک پردہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے سے دور نہیں، اللہ دور نہیں۔ اللہ اور رسول اللہ اللہ جو ہماری رگ رگ کے اندر بسا ہوا ہے، اتنے نزدیک ہے۔ اللہ کا درشن تو ہمیں نہیں ہو سکتا، اللہ کا دیدار تو ہمیں نہیں ہو سکتا۔ میری ویڈیو کو وائرل اور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، یہ چینل کے لیے نہیں ہوتا کہ اس میں عزت بن جائے گی، نہ اس میں لائک بڑھ جائیں گے، نہ یہ کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کپڑے کا ایڈورٹائز نہیں، کوئی تجارت کا ایڈورٹائز نہیں کر رہا میں، اپنی کمپنی نہیں، اپنی فیکٹری نہیں کہ اس کے مال کا ایڈورٹائز کر رہا اور آپ لوگوں کو کہہ رہا کہ وائرل کرو، نہیں۔ یہ سب کے کام آنے والی چیز ہے۔ ہر انسان کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے، انسان اور جناتوں کے لیے، ہندو اور مسلمانوں، سب کے لیے۔ ہر آدمی چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، ان کے درشن ہو جائے، ان کی بشارت ہو جائے۔ حلال روزی کماؤ اور کھاؤ، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو اور درود شریف پڑھو، اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا۔ رگوں کے اندر، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، حلال کا جائے، اپنی محنت اور مزدوری کا لقمہ جائے۔ جب اللہ کے نبی کی نماز پڑھو ٹائم پر، جو نماز کا ٹائم فکس ہے، اذان کا ٹائم فکس ہے، اس ٹائم پر اگر تم گاڑی پہ بھی چل رہے ہو، کہیں بھی چل رہے ہو، اپنا واہن روک کر روڈ کے اوپر ہی نماز پڑھ لو۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی شریعت کا حکم ہر جگہ موجود ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خواب میں دیکھنا چاہتے ہو، بشارت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی سے اگر تمہیں پیار ہے کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے، اب ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہیں نہیں جاتے، یہیں رہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہر جگہ تیار رہتا ہے۔ اللہ کا حکم رات کو بھی تیار ہے، دن کو بھی تیار ہے۔ اللہ کا حکم گرمی اور سردی میں بھی تیار ہے۔ اللہ کا حکم آندھی اور طوفان کے اندر بھی تیار ہے۔ اور اللہ کے دیوانے، رسول اللہ کے جو دیوانے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، یار کھڑے ہیں سینہ تان، آندھی آئی یا طوفان، یار کھڑے ہیں سینہ تان، وہ تو تیار رہتے ہیں۔ بیماری میں، سفر میں، حجر میں، ہر جگہ، قبر کو چھوڑ کے ہر جگہ تیار رہتے ہیں، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد تو تالا لگ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کوئی کر نہیں سکتا، نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا، عبادت کوئی کر نہیں سکتا۔ حلال کی روزی، نماز روزے کی پابندی، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، میں نے جو تجربہ لیا، پہلی بات تو کتابوں میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، اور پھر تجربہ لیا، یہ میرا تجربہ ہے۔ ایسے ویڈیو نہیں بنتی ہے یہ۔ اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ کو دیکھا دن میں 3 بار، مجھے نہیں بتانا چاہیے، لیکن نہیں بتاؤں گا تو وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچے گی؟ لوگوں تک وائرل کرنا چاہیے، لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے، لوگوں تک میسج پہنچانا چاہیے، لوگوں تک سندیشہ پہنچانا چاہیے، لوگوں تک یہ چیزیں جو ہے شیئر کرنی چاہیے، تاکہ یہ میرے فائدے کے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ لوگ اس پہ عمل کرو گے، میں بھی کروں گا، تم میرے لیے دعا کرو گے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا۔ ہر ایک چیز کی ایک پہچان بنتی ہے، ہر جس چیز پہ محنت ہوگی، کسی چیز پہ محنت ہوگی، تبھی تو کامیابی ملے گی۔ بھائی میری دکان ہے، بھلا دکان ہے، میری برتنوں کی دکان ہے، میری کپڑوں کی دکان ہے، میری کرانہ یا پرچون کی دکان ہے، سستا مال ملتا ہے، بازار کے ریٹ سے ملتا ہے، آؤ لے جاؤ، یہ ایڈورٹائز نہیں ہے۔ وہ محنت کرتا ہے اپنی دکان پہ، اپنی دکان کا پرچار کرتا ہے، اپنی دکان کا ایڈورٹائز کرتا ہے، سستا ملتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ سب سے سستا اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ اے لوگوں، سب سے سستا، سب سے میٹھا، سب سے اچھا، سب سے لذیذ، سب سے بہترین اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ لیکن ہمیں ہر بری باتوں کے لیے ٹائم ہے،
اللہ اور اس کے رسول پر لوگ لائک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، یا کنجوسی کرتے ہیں، بدبختی دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہاتھ مار دیتے ہیں، انگلیاں مار دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میں ایمان لایا۔ بندہ کیا کہہ رہا؟ وَمَلَائِكَتِهِ، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر، وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت آئے گی، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، سب چیز درم برم ہو جائے گی، سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن۔ آدمی کا اس چیز کے اوپر ایمان ہے تو ان چیز کو وائرل کرو، شیئر کرو، پہنچاؤ، تبھی تو تم جنت یا سورگ کے حقدار ہو گئے، نہیں تو نرک اور دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یہ دکانیں، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، صرف نیکی، درم، اچھی بات کام آئے گی۔ اللہ کے نبی اچھی بات کو رکھ لیں گے، اور جب محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں وہ چیز رکھ دیں گے ترازو میں، ہر چیز تول لی جائے گی، آدمی اپنے ہاتھ سے تولے گا کہ ڈنڈی نہ مار دے۔ تو نیکی، یہ اچھی چیز اس میں رکھ دی جائے گی اور آدمی جیت جائے گا، باجی جیت جائے گا۔ اللہ کے نبی کا اگر درشن کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی بصارت کرنا چاہتے ہو، تو حلال کی روزی کماؤ، حرام کی نہیں، محنت کی کماؤ، جائز کماؤ۔ یہ نہیں کسی کے ڈکیتی گیر لی، چوری کر لی، کسی کو داب لیا، کسی کا حق داب لیا، اس سے اللہ کے نبی کا بصارت نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوگا، نرک میں جانا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، جنت نہیں ملے گی، سورگ نہیں ملے گی۔ کوئی بھی ہو، اس انسانوں کو کہا جا رہا ہے، ہر انسان سے کہا جا رہا ہے، ہندو مسلمان کا ذکر نہیں، منوشیہ سے، انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے حلال کی روزی، محنت کی روزی کماؤ گے تبھی جنت ملے گی، تبھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، تبھی جنت دکھائی دی، دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا، دنیا میں ہی بصارت ہو جائے گی جنت کی۔ ایک آدمی بڑا کنجوس ہے، اس کا ذکر لکھا ہے، شاہ صاحب کے پاس میں آیا عبدالعزیز دلی کے رہنے والے، ان کے پاس میں ایک لڑکا آیا، نوجوان آیا، اور آنے کے بعد میں کہنے لگا میری انگلی میں درد ہے، جلن ہے۔ اس لڑکے کا باپ کنجوس تھا، یعنی اللہ نے دولت دی، نہ تو خود کھاتا ہے، نہ گھر میں کسی کو کھلاتا ہے، نہ باہر کسی کو کھلاتا ہے، دولت کو داب کے بیٹھا، چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سونوں کی اسرفیاں بھر رہی ہے دنیا بھر کی، نہ کھاتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، نہ کھاتا ہے، کسی کے کام کی نہیں، انتقال ہو گیا، چلا گیا اسی حال میں دنیا سے۔ ایک تو حرام روزی کھانے والے کو دیدار نہیں ہوگا اللہ کے نبی کا، اور ایک کنجوس آدمی کا، اور ایک زکوٰۃ نہ دے اس کا، نماز نہ پڑھے اس کا، درود شریف نہ پڑھے اس کو، کبھی اللہ کے نبی کی بصارت ہو نہیں سکتی۔ اس کو شیطانوں کی بصارت ہوگی، اس کو راکشسوں کی بصارت ہوگی، اس کو راکشس دکھیں گے، اس کو شیطان دکھیں گے، اس کو سپنے میں کتا اور بلی ڈرائیں گے، چوہے ڈرائیں گے، جانور ڈرائیں گے، اس کو سانپ دکھیں گے، سانپ سے مطلب دشمن کھڑا ہے تیری چھاتی کے اوپر۔ اب کنجوس آدمی چھوڑ کے مر گیا سونے کی اسرفیاں، لڑکے نے غصے میں کیا کام کرا، قبر میں اس کی چھاتی کے اوپر ہی رکھ دی کہ لے، جس دولت سے تجھے پیار تھا، جس سونے چاندی سے تجھے پیار تھا، جس ہیرے جواہرات سے تجھے پیار تھا، لے، ہمیں تو کبھی تو نے نہ دی، غصے میں قبر میں ہی رکھ دی۔ اب کئی دن کے بعد وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا غریب ہوا، بڑا لاچار ہوا، اس نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ میں قبر میں جاؤں، ابھی کیا بگڑ گیا، قبر میں ملے گی، سونا تو گلتا نہ، سونا گلتا نہیں ہے مٹی میں، وہیں ملے گا۔ پھاوڑا لیا، کسی لی، تسلا لیا، کھودنے کے اوزار لیے، پہنچا، قبر کھود دی رات میں، کھودنے کے بعد میں دیکھا مجھے سونے کی اسرفیاں ہیں، جیسے عورت سونٹ کے اوپر، لیڈیز سونٹ کے اوپر ستارے لگا دیتی ہے، ستارے جڑ دیتی ہے، سیل دیتی ہے اوپر سے نیچے تک،
وہ 10 روپیہ اس طریقے سے رکھی تو ایک جگہ تھی، اور وہ ساری اللہ نے اس کے جڑ دی کہ لے، جس دولت سے تجھے پیار تھا، میں نے تجھے دولت دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے روپیہ پیسہ دیا، میں نے تجھے دھن دولت دی، تو نے نہ مسجد میں قربان کیا، نہ غریبوں پر تقسیم کیا، نہ کبھی زکوٰۃ دی، جڑ دیا ستاروں کی طرح پھیل گیا۔ اب اس نے ہاتھ لگایا، 2 ہی انگلی لگائی تھی اکھاڑنے کے لیے، اکھاڑ لو، دونوں میں جلن ہو گئی، اس کو ایسے قبر کو بند کر دیا، ایسی جلن کے بند نہ ہوئی، روتا پھرے۔ اب کئی دن تک علاج کرائے، 4-5 دن ہو گئے علاج کراتے کرتے، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، کوئی علاج نہ ہوا۔ شاہ صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں پہنچا، اور جانے کے بعد میں کہا کہ اللہ والے پتہ نہیں، میں تو بہت علاج کروا لیے، ڈاکٹر حکیم وید سارے کام کر لیے، میرے جو ہے جلن بند نہیں ہوتی۔ انہوں نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں کہا، پھونک ماری، دم کیا کہ کچھ آرام ہے کہ نہ حضرت ایسا کا ایسا ہی ہے۔ دوبارہ پھر پھونک ماری کہ کچھ آرام ہے، اللہ کا کلام پڑھ کے پھر پھونک ماری کہ کوئی آرام نہیں۔ تیسری بار پھر ماری پھونک کہ کچھ آرام ہے کہ نہ اللہ کے بندے کوئی آرام نہیں، حضرت کوئی آرام نہیں۔ تو سمجھ گئے کہ یہ تو جہنم کی آگ معلوم ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی آگ ہوتی تو اس کلام سے یہ چیز ہٹ جاتی، میرے اس پڑھنے سے یہ ہٹ جاتی۔ یہ تو دوزخ کی آگ ہے، یہ تو دوزخ کی آگ ہے، یہ تو نرک کی آگ ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں، پھر سچ بتا دیا اس نے کہ ایسا معاملہ تھا، میرا باپ کنجوس تھا، دھن دولت اللہ نے خوب دیا تھا، اس نے 1 روپیہ بھی مسجد مدرسے میں یا کسی مندر مسجد میں نہیں دیا، اور وہ اسی طریقے سے مر گیا۔ میں نے غصے میں آ کر قبر پر رکھ دیا کہ لے جا اس مال کو۔ میں نے جا کر کے دیکھا، 2 انگلی لگائی، اس میں آگ۔ نکو تو پھر سن لے، اس کا علاج کوئی نہیں، یہ بیماری لا علاج ہے، یہ تو نرک کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اگر سمندروں کے پانی، ندی نالے کا پانی، کنووں کا پانی سارا اس میں لگا دے گا، ان 2 انگلیوں پہ پانی ڈال دے گا، سمندر پہ انگلی ڈال دے گا، تو جلن بند نہیں ہو سکتی، یہ آگ بند نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تو ایک کام کر، تنہائی میں چلا جا، الگ میں چلا جا، پردے میں چلا جا، کسی کمرے میں بند ہو جا، اور اللہ کے سامنے دعا مانگ، رو رو کے، اور آنسو جو آنکھ سے جو آنسو ظاہر ہوں گے، آنکھ سے جو آنسو نکلیں گے، اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف سے ڈر کے، جب تو معافی مانگے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، یا اللہ، جس وقت تو یہ دعا کرے گا، رونے کے آنسو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے، دوزخ اور نرک کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے، جب تو ڈر کے دعا مانگے گا، اور تیری آنکھ سے جو آنسو نکلیں گے اور وہ آنسو تیری انگلیوں میں پڑیں گے، وہ تیری آنکھ کو بجھا وہ آنسو ان آگ کو بجھا سکتے ہیں، اس جہنم کی آگ کو اللہ کے ڈر سے رونے والے آنسو مٹاتے ہیں۔ جب تیری آگ بند ہوگی، جب جلن بند ہوگی، آخر کار اس بچے نے ایسا ہی کیا، اس نوجوان نے جا کر کے رویا، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، یا اللہ میں ایسے دھن پہ تھوکتا بھی نہیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ رویا اور وہ آنسو پڑے، جلن انگلیوں کی فوراً بند ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کا درشن، اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے نبی کی بصارت، اللہ کے نبی خواب میں کیسے آئیں گے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نماز کا وقت ہو جائے، روڈ ہو، گاڑی اپنی ہے تو روک لو اور وہیں بریک لگاؤ، 5 منٹ لگتی ہے، نماز پڑھو، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ تو مجھے دکھائی دے جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے، اللہ میں تیرا گناہ گار بنتا ہوں، اللہ میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرنے لگ جاؤں، یا اللہ میرے ماں باپ کی میں عزت نہیں کر پا رہا، میرے دل کو ایسا موم کر دے، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تو مجھے کرنے والا بنا دے، یا اللہ اگر میں کرتا ہوں تو مجھے ایسا بنا دے، میری دعا کو قبول کر لے۔ کنجوس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ جہنمی ہے، اور حرام کا مال کما کے کھانے والا وہ بھی جہنمی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی کا دیدار کیسے ہوگا، بصارت کیسے ہوگی؟ نماز اور روزہ کر کے درود شریف جتنا پڑھا جائے پڑھتے پڑھتے رات میں سو جاؤ، انشاءاللہ آپ 4-5 دن کریں گے، ہفتہ 10 دن کریں گے، اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے صدا سے پہلے اور مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے، وہ تو ویٹ کرتا رہتا ہے، وہ تو دیکھتا رہتا ہے کب مانگے اور میں اپنا دروازہ کھولوں۔ لیکن ہم مانگنے والے بد نصیب ہے۔ میری ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو وائرل کرو، سبسکرائب کرو۔ یہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ دھرم کا معاملہ ہے۔ یہ کسی کو چوٹ، اور اسلام ایک ایسی چیز ہے، اسلام دھرم اور اسلام مذہب کا ایسا میسج جاتا ہے، ایسا سماچار جاتا ہے، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ اچھی بات سکھاتا ہے، غلط باتوں سے روکتا ہے، اچھی باتوں کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ اس لیے لوگ اس سے کٹتے ہیں اور اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کے جوڑ کے اندر، اللہ ہمیں اسلام کی باتوں کو کے اندر، اللہ ایمان اور قرآن اور کلمے کی باتوں کے اندر، اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر جوڑنے کے لیے ہمیں ایک کر دے۔ بتایا جاتا ہے دین کی بات جہاں ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے اگر آدمی 10 منٹ بیٹھ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے، قرآن کی بات کرنے کے لیے 2-4 آدمیوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یوں بتایا 10 منٹ ایسی ہیں جیسے 60-70 سال اس نے عبادت کی ہو۔ 60-70 سال کی تو زندگی ساری ہوتی ہے۔ 10 منٹ اللہ کا ذکر کچھ آدمیوں کے اندر کر دیا یا کروا لیا یا سن لیا یا سنا دیا، ایسے ہے جیسے 60-70 سال اس نے عبادت کی ہو۔ اسلام بڑا سرل ہے، اسلام پہ چلنا بڑا آسان ہے اور مشکل بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔